السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کافی ود المنا یہ پوڈ کاسٹ سیریز ہے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بھائی، جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے کہ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہوں گے تو وہ کون ہوں گے، اور جب ہم صرف ان کا نام لکھا ہے تو آپ یقین جانیں جس وقت نام لکھ رہے تھے کہ ہم ان کو آج گیسٹ بلا رہے ہیں تو فیکلٹی، اسٹاف، تمام تر لوگوں نے یہ کہا کہ ارے یہ آ رہے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. اور یہ ہم نے دیکھ بھی لیا جب وہ جیسے ہی انٹر ہوئے تو یونیورسٹی میں گارڈ سے لے کے اور ریسیپشن سے لے کے فیکلٹی سے لے کے ان کو اسٹوڈیو میں لانے میں ہی ہمیں ٹائم لگ گیا. ہم ویلکم کریں گے سلمان لاری کو، جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور خاص طور پہ CSR میں انہوں نے اپنے آپ کو بہت منوایا ہے اور فاؤنڈر ہیں ایمپتھی پاکستان کے. اس کے علاوہ مختلف انڈسٹریل حوالے سے، لائجن کے حوالے سے ان کی بڑے کارنامے ہیں، بڑے اچھے کارنامے. مطلب لوگ ہمارے یہاں عموماً کارنامے جو ہے وہ نگیٹو اس میں لے لیتے ہیں. اینی وے سلمان، ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. کیسے ہیں بھائی؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. تھینک یو فار انوائٹنگ می، تھینک یو فار ہیونگ می. اوکے سلمان، ہم آپ کو میں اگر بات کروں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں، بعد میں پتہ لگا آپ گرینوچ کے جو المنس ہیں اور اب آپ آئے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ، اور آڈینس کو بتائیے، ہمیں تو پتہ ہی ہے، کس ایئر میں آپ پاس آؤٹ ہوئے، کون سا پروگرام تھا اور کس طرح کا آپ کا سفر رہا، آپ کی کہانی رہی گرینوچ یونیورسٹی کے ساتھ؟ اچھا، گرینوچ یونیورسٹی میں فرام 2014 ٹل 2018 ایک بہت ہی مزیدار سفر رہا، جس میں ڈیورنگ گرینوچ ٹائم ہم نے چیزیں بھی بہت اچیو کی اور ہم نے ٹیبل ٹینس کے 26 ٹائٹلس ٹیبل ٹینس میں جتائے ہیں. اسپورٹس میں بھی کافی ہاں، نمایاں رہے. کیا تو بات ہے. گرینوچ میں بہت سی جگہوں پہ پیمفلیٹس ہوتے تھے، بینرز ہوتے تھے، مختلف یونیورسٹیز جا کے ہم جیتتے تھے. تو ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ تھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ 2017 میں ہم نے ایک MUN کا ایونٹ کیا تھا، آرگنائز کیا تھا، اور وہ بہت زیادہ سکسیزفل تھا. ایون یونیورسٹی نے اور بہت سے اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو ایکنالج کیا تھا. تو مطلب ایک بہت اچھا سفر تھا. ایوری ون نیو می، اور اچھے میں بھی برے میں بھی. آبویسلی بات ہے کہ آپ کچھ چیز کر رہے ہوتے ہیں تو پیپل لائک یو، پیپل ڈس لائک یو، سو اٹس اوکے. بٹ یہ ہے کہ ایک مزیدار سفر رہا. فیکلٹی بھی بہت اچھی تھی. ایون گریجویٹ ہونے کے بعد بھی فیکلٹی سے ابھی تک تعلقات ہیں ان اے ویری گڈ وے. سو آئی تھنک اٹ واز اے ویری ویری گڈ ایکسپیرئنس فار می. 4 years میرا ٹینیور کا بہت اچھا رہا. ایمپتھی پاکستان کیا ہے؟ آڈینس جاننا چاہتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں. کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ، کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اچھا، بفور کووڈ اسٹارٹیڈ آئی جوائنڈ اندر آرگنائزیشن. اس کے ساتھ میں کام کر رہا تھا، سیکھ رہا تھا کہ واٹ آر دے ڈوئنگ جسٹ ایز اے والنٹیئر. پہلے جو اسٹارٹ کیا تھا ہم ٹارگیٹ کر رہے تھے پاکستان بلین ٹری پلانٹیشن پروگرام. تو اس میں یہ تھا کہ ہم پورے پاکستان میں ہم لوگ افورسٹیشن کے پروجیکٹس کریں گے. اس کے بہت سے بینیفٹس ہوتے ہیں پلانٹیشن کرنے کے. آلودگی سے بچتے ہیں اور آپ کا ماحول اچھا ہوتا ہے. اٹ لکس نائس. بہت سے ڈفرینٹ پودے ہوتے ہیں، اچھا بھی لگتا ہے. میڈیکلی بھی بہت بینیفیشیل ہیں. پھر آہستہ آہستہ کہ وی کیم ٹو ریئلائز کہ ہمیں اور بھی چیزیں کرنی چاہیے. تو ان چیزوں میں پھر وی اسٹارٹیڈ آور آرگنائزیشن ود دا نیم آف ایمپتھی پاکستان. ایمپتھی مینس ہیونگ ایمپتھائزنگ کہ دوسرا بندہ کیا فیل کر رہا ہے فار یور سیلف، کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر اگر دوسرا بندہ ہے سفرنگ اور ہیونگ اینی ایشوز یا ہیونگ اینی ڈیفیکلٹی، تو وہ چیز کس طرح سے وی کین ہیلپ دیم ٹو اوورکم. ویری نائس. سلمان، کیسے یہ آئیڈیا انیشیٹو مطلب اب دماغ میں آیا اور کیا سوچا؟ انسان سوچتا ہے نا کہ یہ بیڑا اٹھانا ہے، یہ کرنا ہے، اور کیا سراؤنڈنگ میں دیکھا، کیا امپاور کرنے کا سوچا، کیا خود کو بدلنے کا سوچا، یا سوسائٹی کو یا معاشرے کو یا قوم کو. تو یہ سوچ آپ کے اندر آتی ہے. تو میرا سوال یہ، سوچ کیسے سلمان لاری کے اندر آئی؟ اچھا، جب ہم نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا تو وی نیور نیو کہ ہم بہت زیادہ گرو کر جائیں گے. ہمیں لگا تھا بس کووڈ آئے اور کووڈ کے ٹائم تک وی کین کیپ آن ہیلپنگ پیپل. تو جیسے ہی کووڈ ریڈیوس ہوتے رہا تو ہمارا کام اسی طریقے سے چل رہا تھا. اینڈ وی ور ہیلپنگ پیپل لائک ایوری ڈے. ایون بفور کمنگ ہیئر وی ہیو کمپلیٹڈ آلموسٹ 1000+ واٹر چیریٹی پروگرامس. تو وہ مطلب ہر روز کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ہم لوگ کا ہو رہا ہے. اب آٹومیٹک ہو گیا ہے ٹو ہیلپ. اب اس کی ہیلپ کرنی ہے، اب اس کی ہیلپ کرنی ہے. اب کیونکہ ہمارا اپنا پرسنلی ایک بزنس ہے تو ہم اس بزنس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ سسٹم ایک آٹومیٹڈ ہو گیا ہے تو اب مزہ آتا ہے کہ ہیلپ. آپ کو ایک اندر ہی اندر ایک سکون ملتا ہے ٹو ہیلپ پیپل، کہ سوسائٹی میں ایک چھوٹے سے امپیکٹ سے یو کین سی ہیپینیس ان چلڈرن.
हैप्पीनेस की खुशियाँ, बहुत प्यारी सोच, बहुत प्यारी बात। सलमान, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी आप अभी रिसेंटली, मतलब मैं तो इसको रिसेंटली ही कहूँगा, हालांकि 4 या 5 साल पहले आपने पास आउट हुए हैं, लेकिन अभी की बात लगती होगी। क्या ऐसी मेमोरी इस इदारे के साथ आपकी जुड़ी जो आज भी आप याद करते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या काम कर दिया था मैंने ऐसा, या कोई भी ऐसी फनीएस्ट या कोई चाइल्डिश किस्म की कोई चीज़ आपने की हो जो आप शेयर करना हमसे चाहते हैं ग्रेनिच के अंदर? अच्छा, ग्रेनिच में मेरी बहुत सारी मेमोरीज है। उसमें ये है कि जब हम स्टार्टिंग में ग्रेनिच आए थे, ग्रेनिच का माहौल वाज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल, मतलब हर बंदा इट्स लाइक अ होम, इट्स लाइक अ कम्युनिटी। तो हर बंदा एक दूसरे को वाली वाइब, फैमिली वाली वाइब। तो ये सबसे बेनिफिशियल चीज़ ये थी कि एवरीवन न्यू एवरीवन। तो हम जो कुछ भी करते थे सबको पता होता था। तो अगर हमने, अब सबसे बड़ा एडवांटेज ग्रेनिच का ये था कि हम लोग हर सेमेस्टर में एक कोई टूर्नामेंट होता था और कोई इवेंट होता था, तो हमने बहुत सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स एक्टिविटीज़ किए। और शुरू में जब मैं ग्रेनिच आया था तो आई वाज आल्सो गोइंग टू थिंक कि मैं एक जर्नलिस्ट की तरफ भी जा सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बंदा यंग होता है। योर प्रोग्राम वाज इन मास कम्युनिकेशन, राइट? मास कम्युनिकेशन, यस। तो वो हम कर रहे थे, उसी टाइम में हम डेवलप भी हो रहे थे कि हम आर्टिकुलेटेड। फिर अचानक से आया एक अपॉर्चुनिटी है कि व्हाई नॉट गो फॉर MUN। तो वहाँ पर हमारा सोशल सर्कल नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी बट इवन आउटसाइड यूनिवर्सिटी ग्रो किया। तो आई थिंक 2017 में जो हमने MUN कराया था वो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। 2016 में हम लोग ग्रेनिच के थ्रू वी वेंट थ्रू एन आइजैक प्रोग्राम, जो मैं गया था इजिप्ट, हाँ, कायरो। तो उस प्रोग्राम में 6 हफ्ते का एक प्रोग्राम था इन विच वी सॉ 11 सिटीज़। तो अलेक्जेंड्रिया देखा हमने, मरसालम देखा, मतलब डिफरेंट सिटीज़ देखे। तो वो भी ग्रेनिच के थ्रू हमने वो चीज़ एक्सपीरियंस की, क्योंकि इनका इंटरनेशनल फोरम पे भी एक बहुत ज़बरदस्त है। तो ऑब्वियसली बात है, एक मेमोरीज होती हैं ग्रेनिच के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी डिफरेंट काफ़ी एक्सपोजर दिया एज ए स्टूडेंट आप गए, और लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म नेशनली और इंटरनेशनली जो है वो आप वहाँ जाके आपने खुद को रिकगनाइज़ करवाया। सलमान, मुझे ये बताएं कि फ़ैकल्टी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रेनिच की, और ऐसी कौन सी फ़ैकल्टी है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे यार इन्होंने बहुत तंग किया? मतलब टीचर्स सारे अच्छे, तंग इन सेंस सख्ती जो नहीं होती, टाइम पे क्लास में आइए, इतने मार्क्स इतने नहीं मिलेंगे और सबमिशंस आपकी डेडलाइन के बाद नहीं चाहिए, काइंड ऑफ सख्ती जिसको हम कहते हैं। जी। अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो हमारा एक कोर्स होता था, अब मुझे नहीं पता वो कोर्स अब है या नहीं, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का। वो एक्सेस करता है। हाँ, तो वो कोर्स कराया था सर अली सईद ने। ठीक है। तो सर अली सईद से मैंने वो कोर्स पढ़ा है। तो उस कोर्स में अगर आप लेट आते थे तो आपको ये बहुत फनी चीज़ें करनी होती थी। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी क्लास में 60-70 स्टूडेंट्स होते थे, तो वहाँ पर कोर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो उस कोर्स में सर ने बहुत हमारे अंदर का ना एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा लेकर आया कि हमें गाना होता था, या हमें कोई ऐसी फ़नी एक्टिंग करनी होती थी, या कोई बहुत ही फ़नी हरकत करनी होती थी, मिमिक्री करा दी। हाँ, मिमिक्री करवा दी। सर अली सईद, यस, सर अली सईद वेरी नो डाउट वेरी गुड टीचर, और उन्होंने उनकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आया। और भी बहुत सारे टीचर्स थे, जैसे सर सोहेल मोहम्मद अली। सर सोहेल मोहम्मद अली का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वो हमें बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करते थे। सलमान, मैं एक दफ़ा वापस वहीं पे लेके जाऊंगा। अली सईद, आप लेट आए तो उन्होंने आपसे गाना गवाया, राइट? कौन सा गाना आपने गाया था वो हम चाहेंगे दोबारा गा दें आप? अरे मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं, इवन तो गाना तो नहीं था मेरा, तो गाना नहीं था मेरा, डांस था। अच्छा, आपका डांस था, ठीक है। तो हम डांस कर सकते हैं उसके बाद, मगर हमारा डांस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम उसको ऐड करके लगा देंगे। सजील, हम ऐड कर सकते हैं? सजील दूर से बोल रहा है हाँ। मुमताज भी मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब हमने डांस किया था। तो उन्होंने और भी 3-4 स्टूडेंट्स, हम सब साथ लेट आए थे। तो हम 4 दोस्तों ने साथ डांस किया था ग्रुप में, सब लेट आए थे। गाना कौन सा था? गानी, अच्छा उस टाइम पे था इंडियंस। अच्छा, मैं यही कहने वाला था, मैं यही कहने वाला था। गाना इतना फनी था कि अब हमें डांस भी बिल्कुल ही इडियोटिक डांस था, और वो लड़कियां भी थी, तो एक हम, और आई बिलीव ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। अब उसमें इंप्रेशन आप, मतलब आप क्या दे रहे हैं इंप्रेशन? क्या इंप्रेशन है? स्टार्ट है, स्टार्ट बहुत मेरे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग था। ओके, बट ये है कि सब चारों दोस्त एक साथ लेट भी आए, डांट भी पिटी, डांस भी हुआ। तो अली सईद जो है वो काफ़ी, उनका यही है कि वो स्टूडेंट्स के साथ उनकी इस तरह से होती है एक्टिविटी, तो बड़ा स्टूडेंट्स उनको एंजॉय भी करते हैं। और कौन सा गाना था बाय द वे जो आप बता रहे थे?
اچھا ہمارا جو گانا تھا وہ بہت فنی تھا, وہ تھا منی بدنام ہوئی. تو اس میں ہم 4-5 دوست تھے جو ایک ساتھ لیٹ آئے تھے, اور سر علی صاحب پہلے ڈانٹتے ہیں, پھر بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, پھر بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں تاکہ پہلے سے ہمیں نا ایک ڈر آ جائے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. بس کچھ نہ کچھ میں نا ہم انہوں نے آپشنز دیے, پھر ہم نے کہا ڈانس کر لیتے ہیں. اور گانا بھی ایسا تھا چھچورا ٹائپ کہ اس میں ڈانس کرنے میں ایک تھوڑا امبیرسنگ بھی تھا, کیونکہ آبویس سی بات ہے کیا آپ لوگوں نے پرفارم کیا. دیز آر دا میموریز جو یونیورسٹی میں کریٹ ہوتی ہیں. سلمان ایک ریپڈ فائر ہے, ٹھیک ہے, ہم گرینوچ کے کچھ اسٹاف ممبرس کا, ٹیچرس کا نام لیں گے, آپ نے ان کو 1 ورڈ پہ ڈسکرائب کرنا ہے. اوکے. مسٹر منیر خان اکاؤنٹس. ویری آنیسٹ گائے. اوکے, آنیسٹ گائے. ویری آنیسٹ. مسٹر راشد اقبال کمیونیکیشن سینٹر. ویری ہمبل. ہمبل. آل رائٹ. سو مسٹر رب نواز. رب نواز سے میرا اتنا رہا نہیں ہے, بٹ سر رب نواز جو میں نے دیکھا ہے لیڈرشپ کوالٹی. مس انم ناز دورانی. انم ناز ویری ایکٹیو, ہائیلی ایکٹیو. ہائیلی ایکٹیو. انم تو نو ڈاؤٹ ہائیلی ایکٹیو. لائک اے مشین. مس بطول سے بھی اتنا واسطہ نہیں پڑا ایگزامینیشن میں. کرنل منظور, او مائی گاڈ, پریزنٹ ایبسنٹ والا جو کوشچن تھا. سلمان مجھے بتائیں کہ گرینوچ یونیورسٹی میں آپ اس کی پاور یا اسٹرینتھ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ایک ہوتی ہے نا, مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نکل گئے, پاس آؤٹ ہو گئے, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے یار میں اس ادارے سے منسلک تھا, میں نے یہاں سے ڈگری لی, اس سے مجھے عزت ملی, ٹھیک ہے, اس سے مجھے مقام ملا. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ کیا اسٹرینتھ ہے؟ جیسے آپ ابھی آئے, آپ نے بولا کہ کمیونٹی ہے, فیملی ہے. واٹ ڈو یو تھنک ایز اے ڈائریکشن اگر آپ کو ہم دیں کہ آپ ایز اے اسٹارٹ اپ لیں کسی بھی چیز کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار یہ اسکل یا یہ کوالٹی میں اپنے کوئی بھی پروگرام کروں, کوئی بھی پروجیکٹ کروں, اس میں انوالو کروں گا, تو کیا سمجھتے ہیں اس کی پاور یا اسٹرینتھ کیا ہے؟ اچھا, جو میں نے ڈیولپ کی ہے نا, وہ کی ہے 2 چیزیں, ایک کمیونیکیشن اسکلس اور ایک آرٹیکولیٹنگ لیڈرشپ کوالٹی. کیونکہ میں نے وہ والے سارے کام کیے جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں کروں گا. لائک آئزیک کے لیے سلیکٹ ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. تو آئزیک کے لیے سلیکٹ ہونا اور پھر آؤٹ آف کنٹری پرفارم کرنا انٹرنیشنلی, وہ میرے لیے ایک اچیومنٹ تھی. وہاں سے ایک کانفیڈینس جو بوسٹ آیا, دیٹ واز امیزنگ فار می. اور جو ہم نے MUN کرایا تھا, تو آئی واز لیڈنگ اے ٹیم آف 50 ممبرس, 50 اسٹوڈنٹس. اب ہر بندہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کا ہے, اس کو الگ طریقے سے ڈیل کرنا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو اس کے بعد جو ایونٹس ہم نے پھینکے تھے, جو قوالی نائٹ تھا, جو واٹر فیسٹیول تھا, آئی تھنک دیٹ واز ویری. اچھا, اسٹوڈنٹس میں اچھی آپ کی تھی سب سے اللہ ہاں نا, ایک سب سے PR اچھا ہونا. سلمان گروپس تھے آپ کے, میں نے سنا ہے اسٹوڈنٹ گروپ تھے آپ کے, آپ اس میں بڑا ایکٹیو تھے. تو کس طرح کے دوست تھے آپ کے؟ عموماً آپ جیسے تھے پڑھنے والے, یا ہر طرح کا بنچ تھا آپ کے پاس؟ اچھا, اسٹارٹنگ میں فرسٹ ایئر جو تھا میرا وہ بہت ڈفرینٹ تھا. وہ میں تھا کہ بس پڑھائی کرنی ہے. پھر آہستہ کر کے بالکل ہی ورائٹی آف فرینڈس بنے, کیونکہ ہر بندہ, میں تو فار ایگزامپل آئی واز اے میڈیا اسٹوڈنٹ اینڈ سم آف مائی فرینڈس ور بزنس اسٹوڈنٹس. تو اس وجہ سے ایک ڈفرینٹ آرٹیکولیشن ہوئی کہ ان کی مائنڈ سیٹ ہماری مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے. پھر کچھ اسٹوڈنٹس سائیکالوجی کے تھے, لٹریچر کے تھے, ان سے آپ بات کرو. کوئی خاص دوست بنے آپ کے؟ میرے بہت اچھے دوست بنے. فار ایگزامپل جیسے کہ ایک ٹائم پہلے میرے ایک دوست تھا شعیب, وہ بالکل ہی شریف سا لڑکا تھا. تو اس نے مطلب جو پہلے تھا اسٹارٹنگ آف دا ایئر اور اینڈ آف دا ایئر. ٹھیک ہے, شعیب سے تو آپ آئی نو آپ کی ہوگی دوستی, آپ کے بارے میں سنا بھی ہے. شعیب کے برعکس کوئی اور اچھی دوست بنی آپ کی؟ وہ بہت ساری ہیں. اچھا, ان ساریوں میں سے کوئی ایک خاص جو سلمان آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی آپ کا کرش ہو, پھر وہ کریش ہو گیا ہو, پھر معاملات نہیں چل سکے؟ تو لکیلی ایسا تو نہیں تھا, ہر سیمسٹر کا آپ کا تھا؟ ہاں, ہر سیمسٹر, ہر ایئر کہہ سکتے ہیں, ہر ایئر کا ڈفرینٹ کرش تھا, کیونکہ ہر سیمسٹر نئے لوگ آ رہے تھے. اچھا, تو ایئر تھا آپ کا. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ بلش کر رہے ہیں, مجھے بتائیے کیا چھپا رہے ہیں, دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ بیسکلی یہ تھا کہ اتنے سارے لوگ جو تھے آپ کے, تو اس میں فرینڈ شپ کوالٹی جو تھی نا, وہ بہت زیادہ تھی. مطلب کچھ تو تھے کرش اینڈ تک کرش ہی تھے, مگر ہم نے مینٹین بھی کیا تھا آفٹر. پھر آئی وینٹ ٹو جرمنی. اب یہ پوڈ کاسٹ سلمان جو ہے 4 کتنے ٹائم شادی میں کتنا رہ گیا؟
اب کچھ ہی ٹائم رہ گیا, کچھ ہی ٹائم بعد, یہ کچھ دنوں تک سلمان کی پروفائل میں پوڈ کاسٹ ہوگا, پھر آئی تھنک آپ اس کو ہٹا دیں گے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یونیورسٹی لائف ایک ڈفرینٹ لائف ہوتی ہے, ایک ڈفرینٹ لائف اسٹائل ہوتی ہے آپ کی. سلمان مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بیچلرس گرینیج سے کیا, اینڈ آئی ہیئرڈ اینڈ یو ٹولڈ می دیٹ اباؤٹ یور ماسٹرز فرام جرمنی, رائٹ؟ کیسا ایکسپوجر رہا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا, جرمنی واز آؤٹ کلاس, ڈفرینٹ لائف اسٹائل, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ویری اوپن پیپل. اچھا, گرینیج کا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ یہاں پہ بہت لبرل مائنڈ سیٹ تھا. تو جب میں باہر گیا تو وہاں پہ بہت سارے پاکستانیز تھے, دے ہیڈ اے ویری کنزرویٹو مائنڈ سیٹ. تو گرینیج نے مجھے جو ایج دیا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ یہاں پہ ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بہت ساری ڈفرینٹ چیزوں میں. آپ کو ایکچولی گرینیج بتاتا ہے ڈائیورسٹی, آپ کو بتاتا ہے ڈائیورسٹی, کیونکہ یہاں پہ ایون پاکستان کے ہر طریقے کے, مطلب بلوچ بھی ملے گا, سندھی بھی ملے گا, پٹھان بھی ملے گا, پنجابی ملے گا, اردو اسپیکنگ ملے گا, ہر طریقے کے لوگ ہوں گے, ہر بندہ ایک الگ مائنڈ سیٹ کا. یہی چیز مجھے ملی تھی جرمنی میں, وہ ہمارے لیے ڈفرینٹ تھے. تو انڈینس بھی ملے تھے, اذربائیجان کے بھی کمیونٹی کے لوگ ملے تھے, یورپینس تو بہت سارے تھے. تو ان لوگوں میں منگل کرنا پھر مشکل نہیں ہوا, آپ آرام سے ایڈجسٹ ہاں آرام سے ہو گئے, کیونکہ ہم لوگ کا یہاں گرینیج کا ایک انوائرمنٹ تھا, وہی انوائرمنٹ کو ہم لوگ کو. دس تھنگ کہ 4 سال کا ڈگری پروگرام صرف نہیں تھا, اس ڈگری پروگرام نے سلمان لاری کو چینج کیا, اس کی سوچ بدلی, اس کے اندر ایکسیپٹنس آئی. ایسے ہی ہے, اس نے اپنے آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کر ایک نیوٹرل پلیٹ فارم پر کمپیئر کیا, تو اس نے اپنے آپ کو بڑا ریفائن پایا, رائٹ؟ ایسے ہی ہے. تو یہ صرف ڈگری پروگرام نہیں تھا وچ گرینیج گیوز ٹو دا اسٹوڈنٹس. ڈگری کے ساتھ ساتھ شاید بعد میں لوگ ریئلائز کرتے ہیں, یو آر ریئلائز اٹ کہ مجھے گرینیج سے ملا. سلمان, میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ نے بہت کام کیے, پھر اس کے بعد آپ یوتھ کے لیے آپ بہت کام کر رہے ہو, اور آپ خود یوتھ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہو, اور آپ نے بہت کم ایج میں چیزیں اسٹارٹ کر دیں, اور ایمپیتھی پاکستان جیسا پلیٹ فارم اس کو آپ نے فاؤنڈ کیا, اس ویژن کے ساتھ آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میسیج دیں گے آپ اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو, اور آنے والے لوگوں کو, کہ وہ کس طریقے سے اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں, اور کیا ویکیوم ہے اس وقت ہمارے اس قوم کے اندر, اس ملک میں, سوسائٹی میں, معاشرے میں؟ اچھا, میں ایک اور بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ ہماری فیکلٹی ممبرس نے بھی, بہت سارے فیکلٹی ممبرس, ٹیچرس نے بھی مجھے ڈونیشن دی ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صرف اب نام لیں گے تو نام بھی لیجیے, بہت ٹیچرس نے اور اسٹوڈنٹس نے جو ہمارے بیچ کے تھے, ایون شرجیل جانتے ہیں, ہمارے بیچ کے اچھے خاصے اسٹوڈنٹس نے اس چیز میں بہت ہیلپ کی ہے. شرجیل وہاں سے ایسے کر ہاں, پش کی ہے, ایز اے والنٹیئر بھی, ایز اے ہیلپر بھی, ایز اے ٹیم میٹ بھی, اور سب کو پتہ ہے کہ سلمان کیا کر رہا ہے. تو یہ ایک تھا کہ کیونکہ ہم سب فیملی تھے, تو ایون آفٹر گریجویٹنگ یہ چیز, فیملی والی چیز ٹوٹی نہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے گرینیج میں. جو ٹرسٹ ڈیولپڈ ہو جاتا ہے لوگوں کا, صرف عمارت نہیں ہے, ریسورس کے بعد ریلیشن شپس. جب ریلیشن شپس کے ہم نام بات کرتے ہیں تو ہم ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں. وداؤٹ ٹرسٹ تو کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں چل سکتا, نہ ہسبینڈ وائف ہے, نہ دوستوں کا ہے, نہ بچوں کا ہے, نہ بہن بھائیوں کا ہے, یو نو. سو اور ہم کبھی بھی کوئی ایوارڈ جیتتے تھے تو میم سیما مغل اور سر سعید مغل ہم لوگ کو ایوارڈ دیتے تھے سب کے سامنے. تو وہ کیونکہ پوری یونیورسٹی کو پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں ایوارڈ مل رہا ہے, اور ہمیں پکچرز لگا رہے ہیں, ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک کانفیڈینس بوسٹر تھا. تو وہ تھینکس ٹو گرینیج کہ ہمیں یہ چیز بالکل. یہ اس میں تو میں کہتا ہوں کہ وائس چانسلر اور رجسٹرار ان لوگوں کا ایک اپنا ویژن ہے, اور یہ بہت سکسیزفل اور بہت اچھا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ مختلف یونیورسٹیز میں وی سیز کو اسٹوڈنٹس میٹرس نہیں پتہ ہوتے, ان کو نام تک نہیں پتہ ہوتا. ہاں, کوئی ہائر اچیور ہے تو وہ تو آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ لگ رہا ہے. لیکن میں اگر گرینیج کی بات کروں, یو آر دا المنس آف گرینیج یونیورسٹی, کہ وہ ایک اسٹوڈنٹس کا ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے کیا کر رہا ہے, کون سے پروگرام میں. اور اگر نام نہیں پتہ ہوگا تو وہ آنکھوں سے بچوں کو پہچان جائیں گے گرینیج کا بچہ ہے. سلمان, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, گرینیج کے لیے وقت نکالا. اور آپ مجھے یاد ہے کہ بس میں نے سلمان کو واٹس ایپ میسنجر پہ, بلکہ ہم نے کہا سلمان آنا ہے, تو سلمان نے کہا کب آنا ہے, کس وقت آنا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ریگارڈ کیا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیے, امپاور کریں. ایمپیتھی پاکستان کی بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. ہوپ فلی بھائی آپ کو سلمان لاری کی کانورسیشن پسند آئی ہو, ہم نے تو بہت انجوائے کیا. لیکن پروگرام ہم لمبا بھی کر سکتے ہیں, ہم نے کہا نہیں تھوڑا چھوٹا کریں گے, کیونکہ ہمارے
پاس مسئلہ ہے, پھر بولتے ہیں کہ ایڈیٹنگ جو ہے وہ ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے. سجیل نے جو ہے فوراً دیکھنا شروع کر دیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ تو انسائٹس آنا شروع ہو گئے. اینی وے, اپنا بہت خیال رکھیں, مجھے اور میری پوری پروڈکشن ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.